اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا کما قال عز وشان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین محترم، دین کی جڑیں اور شاخ، اصول دین اور فروع دین کے سلسلے میں بات چل رہی تھی۔ توحید الہی اور اس کے بعد عدل پروردگار، اور اب نبوت کے سلسلے میں ہماری یہ 5ویں گفتگو ہے کہ نبوت کیا ہے، نبوت کی ضرورت کیا ہے، عقل و ہنر کے بعد کسی ہادی ہونے کی ضرورت کیا ہے، نبوت کا سلسلہ پروردگار کی ذات سے کیسے ہے، اس کا ارتباط خداوند عالم سے کیا ہے، اور نبوت کا ہتھیار کیا ہے، معجزہ کیا ہے، اور معجزے کے صفات کیا ہے، اور معجزہ سب سے افضل کیوں ہوتا ہے، اور کچھ معجزات وقتی ہوتے ہیں اور کچھ دائمی ہوتے ہیں۔ معجزات کے بعد نبیوں کی گواہیاں، کائنات کی گواہی اور اس کے اختیارات اور ان کے قبضہ، اور پھر اس کے بعد ثبوت نبوت، شعبہ نبوت اور نبوت کے ارکان، کان، آنکھ، دل، ان تمام چیزوں پر جو ہدایتیں ہیں، ان ہدایتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارا پہرا بٹھایا ہے اور ہمیں ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا ہے، ان تمام منزلوں میں گزرتے ہوئے اب ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ نبوت کے صفات اور کوالٹی، نبوت کی خوبیاں اور اچھائیاں، نبی میں کتنے کمالات ہونا چاہیے اور کیا خوبی ہونا چاہیے۔ جس طرح وجود پروردگار کا حاصل کرنے والے، ادراک رکھنے والے اور واجب الوجود کے مفہوم سے آشنا انسان، واجب الوجود کے مفہوم کو جاننے اور پہچاننے والے انسان اس حقیقت سے بہرحال باخبر ہوتا ہے کہ واجب الوجود کی ہستی میں نقص، عیب، تجسس، رویت، دیکھنا، حلول، کہیں آ جانا اور کہیں سے خالی ہو جانا، غلط بیانی، جھوٹ، مجبوری، موت، جہالت، صفات، زائد بر ذات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ خداوند عالم بالکل جس میں کوئی نقص، کوئی عیب کسی طریقے کا نہیں پایا جاتا۔ تجسم جسم نہیں رکھتا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ حلول نہیں کر سکتا کہ کسی جگہ پہ سما جائے اور کوئی جگہ اس سے خالی ہو جائے، غلط بیانی نہیں کرتا، مجبور نہیں ہے، وہ صمد ہے۔ موت اسے نہیں آ سکتی اس لیے کہ موت کا خالق وہ ہے۔ جہالت اس کے اندر نہیں ہے اس لیے کہ وہ علم کا خالق اور مالک ہے۔ اس کے صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں، جو اس کی ذات ہے وہی اس کی صفت ہے، جو اس کی صفت ہے وہی اس کی ذات ہے۔ یہ واجب الوجود کے مفہوم سے اگر انسان حقیقت کے اعتبار سے آشنا ہو جائے اور اس حقیقت کو صحیح منزل پر پہچان لے
تو اللہ کو ہر طریقے کا نقص و عیب، جسم دیکھنا، حلول کرنا، غلط بیانی، مجبوری، موت، جہالت، یہ ساری چیزوں سے انسان اسے منزہ اور مبرہ جانے گا اور مانے گا۔ اور یقیناً یہ تمام باتیں اس مفہوم کے خلاف ہے، اس مطلب کے خلاف ہیں جسے واجب الوجود کہا جاتا ہے، یعنی ہر چیز کے وجود ہونا، واجب ہونا، کچھ ہو یا نہ ہو وہ ہے، کچھ ہو یا نہ ہو وہ رہے گا، کچھ ہو یا نہ رہو اور وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اس عظمت کے خلاف ہے جسے اسلام نے لفظ اللہ سے سمجھایا ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ نے جسے لفظ اسلام نے جسے اللہ کے نام کی عظمت بتائی، سمجھایا، اس میں ہر طریقے کے صفات اور کمالات پائے جاتے ہیں، اور اس کے تمام صفات اور کمالات اس کی ذات سے وابستہ ہیں، ملے ہوئے ہیں، اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں۔ اسی طرح نبوت کے مفہوم، نبوت کا مطلب، اس کی پہچان، اس کی سمجھ اور بوجھ، اس کی ضرورت اور اس کی حیثیت سے باخبر انسان ان تمام اوصاف، صفات اور کمالات کی ضرورت خود بخود محسوس کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبی بھیجا ہے، اس کی ضرورت، اس کی حیثیت، اس کا رتبہ، اس کا لیول، اس کا مقام، انسان تمام صفات اور کمالات کی ضرورت خود بخود محسوس کرے گا کہ نبی کے ہونے کی ضرورت کیا ہے، نبی کی حیثیت اور مقام اور ان کا لیول کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کی رفعت اور بلندی کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو انسان سمجھے، جانے اور پہچانے، وہ درک کر لے گا۔ اس کے لیے الگ سے کسی دعوی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان یہ جان لے کہ نبوت کی ضرورت ہے، نبوت کا رابطہ خدا سے ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی رفعت کیا ہے، وہ صاحب اعجاز ہے، صاحب عصمت ہے، ہر طریقے کے نقص و عیب سے پاک ہے، اور یقیناً اللہ نے اسے بنایا ہے، تو لہذا اللہ نے ہر طریقے سے اعلیٰ اور افضل بنایا، پاک اور طیب بنایا۔ نبوت اگر خدائی پیغام حاصل کر کے بندوں تک پہنچانے کا نام ہے، نبوت اگر خدائی بات کو، خدائی پیغام کو حاصل کر کے بندوں تک پہنچانے کا نام ہے، تو نبی کا ایک رابطہ پروردگار سے بہرحال ضروری ہے، یعنی اللہ سے اس کا رابطہ ہو، اللہ سے اس کا کنیکشن ہو، اللہ کی ذات سے وہ مربوط ہو، اور اس کا واسطہ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہونا لازم ہے، ضروری ہے، تاکہ یہ سمجھ سکے کہ نبوت خدائی پیغام کو حاصل کر کے بندوں تک پہنچانے کا نام ہے، تاکہ اس سے وہ پیغام حاصل کر سکے جو عالم بشریت میں کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اس کے کردار میں ایسا تقویٰ، تقدس درکار ہے، حاصل ہونا چاہیے کہ پروردگار اس کے سینے میں اپنا اسرار محفوظ کر سکے، ایسا پاک و پاکیزہ نفس اور خیال اور تقدس اور اس کا دل ہو کہ اللہ اس کے سینے میں اپنے راز کو رکھ سکے، محفوظ کر سکے، اور اللہ جب اپنے راز کو رکھے گا تو یہ سمجھ کے رکھے گا کہ یہ امانت دار ہیں، یہ کسی طریقے سے خیانت نہیں کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عالم میں خیانت نہیں کرنے والے کو اپنا نبی، رسول، ہادی
قوم کے رہنما بنا کر بھیجا ہے جو کسی طریقے سے کسی کے اوپر غیر طریقے سے خیانت نہیں کرے۔ اور جب خیانت نہیں کرتے تو اللہ اس دل کو اس لائق سمجھتا ہے کہ وہ اپنے تمام احکام کو اس کے دل میں مخزون کر دے، خزانہ بنا دے۔ اور اس کے دل میں جب خزانہ بنائے گا تو اللہ جانتا ہے کہ اس میں امانت داری کے طور پر یہ سیف ہے، اپنا راز اسے ہم دے سکتے ہیں، یہ محفوظ رہے گا۔ اسے امانت دار ہونا چاہیے کہ امانت الہی میں خیانت نہ کرے۔ نبی کی ایک صفت یہ ہے کہ ہر عالم میں اللہ اس کے دل میں اپنے راز کو رکھے، اور نبی کا امانت دار ہونا ضروری ہے، اور اللہ امانت الہی میں ذرہ برابر خیانت نہ کرے۔ اپنے بعد والے آنے والے نبی اور امام کو بتائے، امت کو پہنچائے کہ میرے بعد وہ ہادی ہیں، وہ رہبر ہیں، وہ نبی ہیں، وہ امام ہیں۔ یہ امانت الہی، راز پروردگار، احکام شریعت، ان تمام چیزوں کے وہ امانت دار ہوتے ہیں، اس میں وہ کسی طریقے سے خیانت نہیں کرتے۔ جب وہ خیانت نہیں کرتے تو یہ بات ہے کہ پہلی صفت پروردگار کی جو ایسے نبی کی ضرورت ہے، ان کی عظمت ہے، ان کا وقار ہے، ان کی رفعت ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کا رابطہ خدا سے ہے، اور اللہ اس کے سینے کو اپنا اسرار، اپنا خزانہ، اپنی رازداری کا مخزن بناتا ہے، خزانہ بناتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ الہی امانت دار ہیں، اور یہ الہی امانت میں ذرہ برابر کہیں کسی طریقے سے کوتاہی نہیں کریں گے، خیانت نہیں کریں گے۔ لہذا نبی کا ایک کام یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو، خدا کے راز کو حاصل کرے، اور اس کا رابطہ خدا سے ہو۔ اسے ایک ایسا صادق اللہجہ ہونا چاہیے، اچھا لہجہ، ٹون ہو کہ پیغام رسانی میں غلط بیانی سے کام نہ لے۔ جب وہ پیغام پہنچائے تو کسی طریقے سے اس میں غلط بیانی نہ ہو، اور اسے اتنا عظیم عالم ہونا چاہیے نبی کو اور نبوت کو۔ نبوت کے لیے ضروری ہے کہ وہ امانت دار ہو، نبوت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا لہجہ اچھا ہو، صاف ہو، سچا ہو، تاکہ کسی طریقے سے غلط بیانی وہ نہ کرے۔ اسے اتنا عظیم عالم ہونا چاہیے کہ اتنے بڑے آفاق پیغام کو سمجھ سکے اور پھر لوگوں کو سمجھا بھی سکے۔ اتنا بڑا عالم ہو کہ راز الہی، احکام الہی، حکم الہی کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکے اور پھر لوگوں کو سمجھا سکے۔ اسے اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ حالات کے دباؤ پر، شیاطین کے رعب و ادب میں آ کر پیغام میں تبدیلی نہ پیدا کر دے۔ یعنی اس کے پاس ایک طریقے کی طاقت بھی ہو، کمزور نہ ہو کہ کسی بھی پاور، کسی بھی دباؤ، کسی ظلم کے تحت وہ اپنے قانون بدل دے، اپنا ادب بدل دے۔ شیطان کے رعب اور دبدبے سے اپنے قانون میں کوئی چینجنگ پیدا کرے، کوئی تبدیلی پیدا کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک طاقتور ہونا چاہیے جو نبی ہے، امانت دار ہو، اس کا رابطہ خدا سے ہو، صادق اللہجہ ہو، اس کا لہجہ پاک، صاف اور سچا ہو، وہ عظیم ترین عالم ہو تاکہ احکام الہی کو سمجھ سکے اور دنیا کو سمجھا سکے۔ وہ طاقتور ہو تاکہ کسی پریشر میں، کسی دباؤ میں، کسی رعب میں آ کر پیغام میں تبدیلی، حکم الہی میں کوئی تبدیلی نہ کر دے۔ اسے ایسے صاحب کردار ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے بیان پر اعتماد کریں۔ ایسا دیکھیے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا گیا، پھر بھی صادق اور امین کہلا لیا ہے اپنے آپ کو۔ یہ نبی کا
نبی کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ تھا دنیا کو، ایسا با کردار نبی کو قتل کرنے آئے ہیں، پھر بھی اپنا مال نہیں لے رہے، اپنی دولت نہیں لے رہے، اور اپنی جو امانتیں رکھوا رہے ہیں اسے ریٹرن نہیں لے رہے ہیں، اس لیے کہ معلوم ہے خدا نخواستہ اگر قاتل کریں گے تو ان کا کردار ایسا، ان کا گھرانہ ایسا ہے کہ وہ امانتوں کو واپس کریں گے ان کے نائب. تو اسے صاحب کردار ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے بیان پر اعتماد اور بھروسہ کر سکیں. اسے سہو اور نسیان سے، بھول اور چوک سے، خطا اور غلطیوں سے اس قادر منزہ اور مبرہ ہونا چاہیے کہ پیغام دینے والا اس کے اوپر اعتبار کر سکے. ہر طریقے کی نہیں، بھول گیا، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، جب میں سیدھا رہوں تو یہ نہیں سوچنا کس وقت میں شراب کے عالم میں ہوں اور کس وقت دوست کے عالم میں، کس وقت رشتہ داروں کے ساتھ ہے. ہمارے پاس بھول کی کیفیت کب طاری ہوتی ہے اور نسیان کی کب طاری ہوتی ہے، اسے نسبی اعتبار سے، یعنی پہلے سہو اور نسیان اس قدر منزہ اور مبرہ ہو ہر اس طریقے کے عیب سے، بھول چوک سے، کہ پیغام دینے والا اس کے اوپر اعتبار کر سکے، جو پیغام دے رہا ہے اس کے اوپر وہ بھروسہ کر سکے. اسے نسبی اعتبار سے اتنا پاکیزہ اور بلند تر ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی اطاعت کی طرف مائل ہو جائیں. اتنا پاکیزہ کردار، بلند کردار، لوگ کان میں کاٹن ڈالتے تھے کہ یہ بولیں گے تو لہٰذا ہم ان کی طرف گھسیٹ کے چلے جائیں گے. اتنا پاکیزہ کردار کہ کوئی انکار نہیں کر پاتا تھا. لوگ ان کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے تھے، رغبت کرتے تھے، رجحان کرتے تھے، اور اس کے پیغام کو اللہ کا پیغام سمجھتے تھے، حکم الہی سمجھتے تھے، جس میں کسی طریقے کا کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی شائبہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ انہوں نے اپنا کردار اتنا بلند کر دیا تھا کہ لوگ خود بخود جوک در جوک ان کی اطاعت اور ان کی رغبت کی طرف، ان کی طرف متوجہ ہونے کے لیے آتے تھے، اور ان کے پیغام کو ارادے کا پیغام نہ قرار دیا جائے، اپنے ارادے کا پیغام نہ، حکم الہی سمجھ کر لوگ اس کی طرف قدم بڑھائیں. نبی نمائندہ الہی، خدا کا بندہ، خدا جسے ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، جو ہادی بنا کر جس کو بھیجتا ہے، اسے اپنے دور کے تمام افراد سے افضل ہونا چاہیے. کوئی یہ آ کے نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے، ہمارے اندر یہ زیادہ ہے. جو نبی ہے وہ اس زمانے کے تمام لوگوں سے افضل ہو، اعلیٰ ہو، تاکہ اس کا پیغام ہر ایک کے لیے قابل قبول ہو. غریب تو مانے، امیر نہ مانے، حسن و جمال والے نہ مانے، بصورت والے مانے، اس کے پاس ہر طریقے کی طاقت، ہنر، تمام چیز اس کے پاس ایسے ہو کہ وہ تمام لوگ، اس کے زمانے کے تمام لوگ، تمام افراد سے افضل ہوں، اور اس کا پیغام ہر ایک کے لیے قابل قبول ہو، ہر ایک اسے ایکسپٹ کر سکے، ہر ایک اسے قبول کر سکے، اور قوم میں اصولی تفرقہ نہ پیدا ہو کہ وہ غریبوں کا نبی ہے، یہ امیروں کا نبی ہے، یہ خوبصورتوں کا نبی ہے، یہ بدصورتوں کا نبی ہے، یہ ان کے پاس یہ کمال ہے، ان کے پاس یہ کمال نہیں ہے. یہ دنیا کے اس افراد کے لوگوں سے وہ افضل ہو، اعلیٰ ہو. آپ اندازہ لگائیں کہ نبوت کی خصوصیت کیا ہے، نبوت کے صفات کیا ہے. نبوت کے صفات میں کہ وہ خدا سے رابطہ رکھے، وہ عظیم رہے، عظیم کردار رہے، اس کا دل اس لائق ہو، تقوی الہی سے اتنا پاک ہو کہ اس کے دل میں اسرار خدا ہو،
اور اس کی زبان میں صدق و صفا ہو، اس کے پاس علم ہو تاکہ سمجھے اور سمجھا سکے، اس کے پاس قوت و طاقت ہو تاکہ وہ بات کو منوا سکے، اور کہیں کسی زور زبردستی سے، دباؤ سے وہ قانون بدل نہ دے۔ ایسا صاحب کردار ہو کہ جن کے اوپر لوگ بھروسہ کریں، جن کے ہاں بھول چوک بالکل نہ ہو کہ پیغام بدل جائے، اور وہ نسبی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے پاکیزہ اور بلند کردار ہو، جن کی طرف اطاعت کریں۔ لوگ ایسا نہ کریں ان کے باپ دادا تو ایسے تھے، میں ان کی بات کیسے مانوں۔ اسے اپنے دور کے تمام افراد سے افضل ہونا چاہیے، اعلیٰ ہونا چاہیے، تاکہ اس کا پیغام ہر ایک کے لیے قابل قبول ہو اور قوم میں اصولی تفرقہ پیدا نہ ہو۔ یہ تمام وہ شرائط ہیں جن کے لیے آیات، روایات یا دلائل عقلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جسے نارمل ہونا ہی چاہیے خدا کے نمائندے کے لیے، ہادی الہی کے لیے یہ خصوصیت ہونی چاہیے۔ یہ آیات اور روایات اور دلیلیں اور عقلیں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کام کے لوازم ہے، یہ اس کام کی لازمہ ہے، یہ کام کے بالکل لازم اور ملزوم اور ضروری ہے، جو نبوت کے بارے میں طے کیا گیا۔ یہ نبوت کے بارے میں ہے، یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہاں، اگر نبوت کا مفہوم تبدیل کر دیا جائے، نبوت کا مقصد بدل دیا جائے، نبوت جو سمجھ میں آتی ہے اس مفہوم کو چھوڑ دیا جائے، اور اس کے واقعی مصرف سے انکار کر دیا جائے، اس کی ذمہ داریاں، اس کی ڈیوٹی، حقیقی ڈیوٹی اور ذمہ داریوں سے انکار کر دیا جائے، تو بحث کا دامن بہت وسیع ہوگا، بحث الگ الگ طریقے سے ہوگی۔ لیکن در حقیقت یہ بحث بھی ایک طرح کی لفظی بحث ہوگی، حقیقت نہیں ہوگی۔ خدا بند عالم سے وہ کمالات لے کر آتا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ آیات اور روایات کی روشنی میں آپ کو دلیلیں پیش کرے۔ یہ نارمل ہے، یہ لازمہ ہے، یہ ضروری ہے۔ ایک نمائندے کو، ایک خدا کے طرف سے ہادی بھیجے جانے والے فرد کو اور خدا کی طرف بلانے والا ایک عظیم مرسل کو ان تمام کوالٹیوں کا مالک ہونا چاہیے، ان تمام خصوصیتوں کا مالک ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی چیز مانا جائے اور اس کی ذمہ داری، اس کی ڈیوٹی یعنی امانت دار نہ ہو، معاذ اللہ وہ عیب سے منزہ نہ ہو، اور وہ جو ہے علم والا نہ ہو، باکردار نہ ہو، اور اس کے پاس طاقت اور ہنر نہ ہو، نسلی اعتبار سے وہ پاکیزہ نہ ہو، تب اس میں بحثیں بڑھ جائیں گی، بہت الگ طریقے کی بحث ہوگی، اور یہ بحث بھی عجیب ہے کہ لفظی ہوگی، حقیقت سے کوئی اس کا سروکار نہیں ہوگا۔ در حقیقت یہ بحث بھی ایک طرح کی لفظی بحث ہے، اور اس کا عقل اور منطق سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس بات کرنے والے، ثابت کرنے والا ایک مفہوم کا اس بات کرے گا، ثابت کرنے والا ایک مفہوم کو ثابت کرے گا، اور انکار کرنے والا دوسرے مفہوم کا انکار کرے گا، اور یوں ہی یہ بحث تا حشر برقرار رہے گی۔ وہ اقرار کریں گے، یہ انکار کریں گے، اور اس مفہوم کا انکار ہوتا رہے گا۔ یہ بحث ہمیشہ قیامت تک چلتی رہے گی، اس لیے کہ ان کے فالوور، ان کے ماننے والے اس بات کی طرف آمادہ ہوں گے، اور جو انکار کریں گے اس تمام چیزوں کا انکار کریں گے۔ جیسا کہ امت اسلامیہ کے حالات میں دیکھا جا رہا ہے کہ نبی کے صفات، ہادی کے صفات جو اپنے فیور والے ہیں، جو نمائندے الہی جنہیں بندوں نے بنا لیا ہے، ان کی کوالٹی، ان کی صفت، ان کے کمالات
الگ طریقے سے بیان کیے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں بحث کی گنجائش ہے، اور بحث ہی بحث ہے، اس لیے کہ بندوں نے بنایا ہے خدا کا نمائندہ، جس میں وہ کوالٹی، وہ صفات ہو ہی نہیں سکتے جو خدا بنا کر بھیجتا ہے۔ وہ اپنے کمالات، اپنی کوالٹی، اپنے صفات کو دے کر بھیجتا ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن بحثوں کی بات آئے تو قیامت تک یہ بحثیں چلتی رہیں گی، جیسا کہ آج امت اسلامیہ کے حالات میں دیکھا جا رہا ہے، اور سابق پچھلی امتوں کے حالات میں بھی دیکھا گیا کہ جناب موسیٰ کے دور میں انہوں نے، اس قوم والوں نے کس طریقے سے بچڑے کو بنا دیا اور گائے کی پرستش شروع ہو گئی، اور اس کے بعد جناب عیسیٰ کے زمانے میں کیسا ہوا تھا، جناب ابراہیم، جناب نوح کے زمانے میں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، بندے کے نمائندوں کو اہمیت دی جاتی تھی اور خدا کے نمائندے کو بھلا دیا جاتا تھا۔ لہذا ضروری ہے کہ امت اسلامیہ کے حالات میں دیکھا جا رہا ہے کہ امت اسلامیہ کس حالات میں جا رہی ہے، اور پچھلی امتیں جو گزر گئی ہیں وہ حالات ان کے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ ان کے حالات کیا، کن حالات کی بنا پر وہ رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ نبوتوں پر ایمان لانے والے بھی اور ان کے صفات کے بارے میں تشخیص کرنے والے، شکوک پیدا کرنے والے، اور اس چھائی خوبی کو بنانے والے، سجانے والے، تشکیل کرنے والے، وہ ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح نبوت کے مفہوم سے جہالت کا اعلان کرتے رہے، نبوت کے مفہوم سے جہالت کا اعلان کرتے رہے ہیں، لیکن خاص مفاد کا تحفظ کرتے رہے ہیں جو حقیقی مفہوم سے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ انسان آج نبوت پر جو ایمان لا رہے ہیں، ان کے صفات میں طرح طرح کی تشکیل دے رہے ہیں، خلیفہ بنا رہے ہیں تو دوسروں کی اچھائیاں اس میں ڈال رہے ہیں، ان کے صفات ان میں ڈال رہے ہیں، نبوت کے مفہوم سے جہالت کا اعلان کرتے ہیں، یا کسی خاص فائدے کی حفاظت کرتے ہیں کہ اپنی پارٹی والی یا اپنا رشتہ یا اپنا جو ہے وہ معاملہ یہ سدھر جائے، یا بعد میں ہمیں عہدہ، منصب، تاج مل جائے، جو حقیقی مفہوم سے حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اور یہ نقص ہے، اور یہ عیب ہے۔ اللہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ ہر طریقے کے نقص، عیب اور برائیوں سے پاک ہوتا ہے، اور اہم ترین نبی اور منزہ، پاک، با کردار، صدق و صفا کردار، تقوی الہی اور اللہ کی نگاہوں میں زندگی بسر کرنے والا، اور ہر طریقے کا پاور اور طاقت رکھنے والا خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، جس کا رابطہ خدا سے ہوتا ہے، احکام خدا کو حاصل کرتا ہے، اور خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، جو ہمارے گائیڈ، ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے رہنما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کوئی متوجہ کرے، ہمیں کوئی آمادہ کرے، ہمیں کوئی دین بتائے، ہمیں کوئی شریعت بتائے، ہمیں کوئی احکام بتائے، اور صحیح معنوں میں یہ دین، مذہب، احکام، یہ ساری چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ بے بس ہے۔ انسان مطیع فرما بردار ہو جائے نبوت کے سلسلے میں، جس طرح توحید الہی میں اس نے اقرار کیا ہے کہ واجب الوجود پروردگار، توحید الہی جسے ہم نے خدا مانا ہے، وہ ہر طریقے کے نقص، عیب، جسمانیات، حلول دکھائی نہیں دیتا، غلط بیانی اور مجبوری سے پاک ہے، منزہ ہے، اور اسے موت، جہالت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ صفات اعلیٰ کا خالق ہے، ہر طریقے کے صفات، کوالٹی، خوبیاں اس کے پاس موجود ہیں، اور وہ تمام صفات کا خود پیدا کرنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے
کہ کوئی اسے وہ کوالٹی دے، کوئی اسے وہ صفات دے، کوئی اسے وہ کمالات دے تو وہ حاصل کرے گا، بلکہ وہ کمالات کا مالک ہے، مالک و مختار ہے، جسے چاہے وہ دے۔ اسی لیے اس نے نبی بھی ایسے بنا کے بھیجے جن کے صفات کمالات بھی رب العزت کے صفات اور کمالات سے مشتق ہیں، اور استنباط ہوتے ہیں، انہی سے ملتے ہیں، اور خدا ہی انہیں عطا کرتا ہے۔ تو یقیناً نبوت کے صفات اور کمالات، جسے خدا کا نمائندہ ہونا ہے، اس کے صفات اور کوالٹی کیا ہے؟ نبوت ہو، امامت ہو، خلافت ہو، سب کو پروردگار نے صفات دیا ہے، اور خدا ہی معین کرتا ہے، اور خدا ہی نے ہمیں ہادی، رہبر، قائد اور ہماری رہنمائی اور ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ ہمیں خداوند عالم کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے رہنما کی اطاعت کرے، اور جو ہمارا رہنما اور قائد ہے اس کی ذات پہ بھی بھروسہ اور اعتماد کریں، اس کی زبان کو سچا مانیں، اس کے کردار کی طرف آمادہ رہیں، اور وہ امانت الہی کا مالک ہے، لہٰذا اسے ایک امانت خدا کے طور پہ ہمیں ماننا ضروری ہے۔ یہ ہے سب صفات اور کمالات نبوت جن کی اطاعت ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔